سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وفاطمة فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو واقعتاً پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا محب علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حضرت علی سے محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس ایک پرندے کا گوشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حاضر خدمت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ گوشت تناول فرمایا۔ ناظرین کرام، آج تمام فرش والوں کو، تمام عرش والوں کو میری جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے، میرے تمام اسکالرز کی جانب سے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد۔ عقل نے سوال کیا کہ کون علی علیہ السلام؟ عشق نے ایمان سے خیرات لی اور پکارا کہ علی وہ ہیں جو مولود کعبہ ہیں، علی وہ ہیں جو سب سے اعلیٰ ہیں، علی وہ ہیں جو داماد پیمبر ہیں، علی وہ ہیں جو فاتح خیبر ہیں، علی وہ ہیں جو حیدر کرار ہیں، علی وہ ہیں جو صاحب ذوالفقار ہیں، علی وہ ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں، یعنی سیدنا حسن و حسین علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں، علی وہ ہیں جو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار ہیں، علی وہ ہیں جو ہاشمی و مطلبی ہیں، علی وہ ہیں جو در شہوار صدف احمدی ہیں، علی وہ ہیں جن کو سرکار علیہ السلام کرم اللہ وجہ کیا علی فرمائیں، علی وہ ہیں جو شب ہجرت نبی کے بستر پر آرام فرمائیں، علی وہ ہیں جو جود و سخا کا پیکر ہیں، علی وہ ہیں جو رازدار خشک و تر ہیں، علی وہ ہیں جو آغوش مصطفیٰ میں پروان چڑھے ہیں، علی وہ ہیں کہ علوم کے خزینے جن کے در پر ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، علی وہ ہیں جو بنجدن پاک کے بزم نشین ہیں، علی وہ ہیں جو فیضان مصطفی کے امین ہیں، علی وہ ہیں جو علوم نبوی کے شاہکار ہیں، علی وہ ہیں جو مقبول بارگاہ پروردگار ہیں، علی وہ ہیں جو مزاج آشنائے رسول ہیں، علی وہ ہیں جو فخر حسن و حسین اور ناز بطول ہیں، علی وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ کے محفل نشین ہیں، علی وہ ہیں جو بو ترابی کا تاج پہنے خاک نشین ہیں، علی وہ ہیں جو جرت و شجاعت والے ہیں، علی وہ ہیں جو عبادت و ریاضت والے ہیں، علی وہ ہیں جو ہمت و بہادری کا شاہکار ہیں، علی وہ ہیں جن کے پاکیزہ سیرت و اطوار ہیں، جو ابو الحسن بھی ہیں، ابو تراب بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، اسد اللہ بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی ہیں، جو شیر خدا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں اور غموں کی دوا بھی ہیں، علی وہ ہیں جو فخر موجودات کا بھی فخر ہیں، علی وہ ہیں جو سخاوت و فیاضی و عطاؤں کا مکمل در ہیں، علی وہ ہیں جن کا مبارک ذکر کرنا عبادت ہے، علی وہ ہیں جن کے مبارک چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، علی وہ ہیں جو تمام لوگوں سے بڑھ کر سنت کا علم رکھتے ہیں، علی وہ ہیں جن کے ذکر سے ہم مومن اور منافق کے درمیان فرق پرکھتے ہیں، علی وہ ہیں جن کو ولادت کے ساتھ ہی پہلا دیدار رخ مصطفیٰ کا عطا کیا گیا، علی وہ ہیں جن کا وجود لعاب دہن مبارک سے سینچا گیا، علی وہ ہیں جو شہر علم کا دروازہ بنائے گئے، علی وہ ہیں جو مولائیت کے تاج سے سجائے گئے، علی وہ ہیں جنہیں دنیا و آخرت میں سرکار نے اپنا بھائی فرمایا، علی وہ ہیں
جنہیں شب ہجرت نبی نے اپنے بستر پر لٹایا، علی وہ ہیں جو قرآن کے ساتھ ہیں، اور علی وہ ہیں جن کے ساتھ قرآن ہے، علی وہ ہیں جن کا اکرام صحابہ خوب کرتے تھے، علی وہ ہیں جن کی ہر ایک ادا پر شیخین مرتے تھے، علی وہ ہیں جن کی محبت رسول کی محبت اللہ کی محبت ٹھہری، علی وہ ہیں جن کی عداوت رسول سے عداوت اللہ سے عداوت ٹھہری، علی وہ ہیں پوری عمر جن کو محبوب خدا نے اپنے دل و نگاہوں میں رکھا، علی وہ ہیں جن کی رائے پہ صحابہ نے اپنے ہر چھوٹے بڑے فیصلوں کو پرکھا، علی وہ ہیں جن کی شجاعت کے بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، حنین میں، حوازن میں، تبوک میں چرچے ہیں، علی وہ ہیں جن سے کفار کے بڑے بڑے بہادر ڈرتے ہیں، علی وہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیچیدہ مسئلے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ جسے حل کرنے کے لیے ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ ہو، علی وہ ہیں جن کے لیے اکابر صحابہ کرام گواہی دیتے نظر آئے کہ مولا علی علیہ السلام علم ظاہر و باطن دونوں کے امین ہیں، علی وہ ہیں جن کے لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ بے شک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس قرآن کا علم ظاہر بھی ہے، علم باطن بھی ہے، علی وہ ہیں کہ ان کا بتایا ہوا مسئلہ اولو العزم صحابہ کے نزدیک حرف آخر سمجھا جائے، علی وہ ہیں جن کے لیے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمائے کہ جب ہمیں کسی چیز کا ثبوت سیدنا علی علیہ السلام سے مل جائے تو پھر ہم کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتے، یعنی ایک مرتبہ جس نے علی کی طرف دیکھ لیا علیہ السلام پھر وہ کسی اور کو نہیں دیکھا کرتا، یعنی مولا کائنات کی ہستی ناظرین وہ بے نظیر ہستی ہے جن کے سامنے دوست محبت و الفت کے ساتھ اور دشمن اور مخالفین حیرت کے ساتھ کھڑے ہیں، عقل کو جواب مل گیا کہ علی علیہ السلام کون ہیں، کہ دیکھو تو دین و دنیا کا سلطان علی ہے، قبر کا اور حشر کا سامان علی ہے، ایمان کے متلاشیوں ایمان کی کہہ دو، ایمان کی قسم میرا ایمان علی ہے، باغ بہشت کا وہ گل تازہ علی ہے، گر شہر ہے نبی تو دروازہ علی ہے۔ آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں اور مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں پیر صاحب آپ سے، میں تو سچی بات ہے یہاں پہ آ کے زبان بند ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ذکر پاک کو، اور یقیناً قبول میں خاندانی فضیلت سے آغاز کرتے ہیں، شخصی اوصاف اور ولادت پاک کا جو ایک انتہائی حسین سا منظر نامہ ہے، شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے تمام کائنات انسانی سے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خاندان کو چنا، بے شک، اور بنو ہاشم کا وہ مبارک گھرانہ ہے جو قریش کے تمام خاندانوں میں گل سرسبد کی حیثیت رکھتا ہے۔ بے شک، حضرت جناب امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کا تعلق بھی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بنو ہاشم ہی سے ہے، اور اس خاندان کی عزت، عظمت اور شان، جتنی بھی اخلاقی صفات وہ اس خاندان عالی شان میں قبل از اظہار اسلام بھی موجود تھیں، اور جتنی بھی وہ چیزیں جو آقا کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بامر الہی اظہار نبوت کے بعد منع اور حرام فرمائیں، ان سے بنو ہاشم بیشتر شخصیات جو ہیں وہ پاکیزہ تھیں، مجتنب تھیں۔ جناب حضرت ہاشم عرب میں جس سے یہ خاندان خاص طور پر پہچانا جاتا ہے، مبارک خاندان، یہ عرب میں مہمان نوازی کے اعتبار سے، اپنی سخاوت کے اعتبار سے معروف تھے، بلکہ ہاشم کا لقب ہی آپ کو ایک موقع پر جو مہمان نوازی اور دسترخوان کی وسعت کے حوالہ سے ملا، بے شک وہ تفصیل طلب ہے، میں نے اشارہ دے دیا۔ بالکل۔ اسی طرح اب آپ کے فرزند ارجمند جناب حضرت عبد المطلب کو اللہ رب العزت نے، چونکہ حضرت ہاشم کے بعد انہیں نور نبوی اور نور مرتضوی کا امی بنایا تھا، ان کی شخصیت، ان کی عظمت بھی اسی طرح پورے عرب میں محترم تھی، اور انہیں سردار بطحہ اور شیخ بطحہ کے طور پر جانا اور تسلیم کیا جاتا تھا۔ حج کے ایام میں مہمانوں کو پانی پلانا ہے، حجاج کو وہ خدمت ان کے ذمے ہے، مہمانوں کی ہر طرح کی خبر گیری، ہر طرح کا ان کا انتظامات، ان کو سنبھالنا مختلف قبائل کے ذمے تھا، لیکن اوورال جو سپرویژن تھی وہ ساری حضرت عبد المطلب
کے حوالہ سے تھی۔ سبحان اللہ۔ اپنے عظیم والد گرامی کی طرح حضرت عبد المطلب بھی سخاوت میں بے مثل تھے، اور آپ تو پرندوں تک کو ان کا دانہ اور اناج جو تھا وہ کھلایا کرتے تھے۔ اس قدر اللہ نے انہیں گداز دل عطا فرمایا تھا، اور یہ یقیناً نبوت و ولایت کی عظیم شانیں جس ذات کے ذریعہ سے آگے منتقل ہو رہی ہیں، وہ تو گداز قلب ہوگا تبھی اللہ کی رحمتوں کا سزاوار ہوگا۔ ایسے ہی اپنے نسب مبارک اور خاندانی فضیلت کے حوالے سے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی کی مشہور حدیث مبارک ہے جسے ہمارے اہل سنت کے عظیم مفسر علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر روح المعانی میں نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ التحیۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے باپ جناب عبداللہ تک میرے نسب کی حفاظت کی ہے، اور زمانہ جاہلیت کی برائیوں سے، خرابیوں سے، ہر طرح کی بدکاری سے میرے پاکیزہ نسب کو محفوظ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں اگر تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ویسے اس حدیث کے راوی بھی حضرت مولا علی مرتضیٰ ہیں کہ حضور نے ایسا فرمایا، اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ نسب مبارک اور شجرہ مبارک تو حضرت مولا علی مرتضیٰ کا بھی وہی ہے جو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاکیزہ نسب کی شان بیان فرما رہے ہیں، کہ جتنی بھی شخصیات ہیں انہیں اللہ رب العزت نے نسب مبارک میں جو سلسلۃ الذہب ہے اس میں اللہ رب العزت نے انہیں ہر دور میں محفوظ رکھا ہر طرح کی خرابیوں سے۔ حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کو خاص طور پر اللہ رب العزت نے جو شان عطا فرمائی، جس کی مناسبت سے آج کا دن معروف ہے، وہ علامہ جامی علیہ رحمت نے کیا خوب کہا، کثیرہ میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ میں آیا ہو اور اللہ ہی کے گھر یعنی مسجد سے ہی گیا ہو۔ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بندگی کی وہ خاص شان ہے جو حضرت مولا علی مرتضیٰ کو عطا ہوئی ہے۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی مادر گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ جناب اسد بھی حضرت عبد المطلب کے بھائی ہیں، والدہ دوسری ہیں، یعنی حضرت ہاشم ہی کے فرزند ہیں جناب اسد جو ہیں، اور یہ حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد آپس میں کزن ہیں، چچا زاد ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد وہ عظیم اور خوش نصیب بیوی ہیں جنہیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حوالہ عقد میں آنے تک 19 سال کم و بیش حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف ملتا ہے، اور انہوں نے اپنے اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کی۔ اب ان خدمات کا اور ان خدمات پر اللہ رب العزت نے انہیں جزا کیسی عطا فرمائی کہ علی مرتضیٰ جیسا مولود کعبہ بیٹا عطا فرمایا اور فاطمہ الزہرا جیسی بہو پاکیزہ بہو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ولادت باسعادت کے وقت آپ طواف کی حالت میں تھیں حضرت فاطمہ بنت اسد، اور عین حالت طواف کے 3 چکر پورے ہوئے ہیں تو آثار ولادت جو ہیں ظاہر ہوتے ہیں۔ اب آپ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ میں تو پاک پروردگار تیرے گھر کی زیارت کے لیے آئی تھی، اب یہ تیرے کرم پہ منحصر ہے کہ تیرا کرم کیا معاملہ کرتا ہے۔ تو دیوار بیت اللہ شق ہوتی ہے، آپ اندر تشریف لے جاتی ہیں اور حضرت مولا علی مرتضیٰ مولود کعبہ بن کر تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضور علیہ السلام کو جب خبر دی گئی تو سرکار تشریف لائے اور آ کر چچی جان کو مبارک دی، اور مبارکباد دے کر آپ نے پوچھا کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا تو ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا۔ فرمایا چچی جان، چمن میں کلی اس وقت تک کھلتی نہیں جب تک اس پہ آفتاب کی شعاع نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ تو علی کو میری گود میں لائیں، جیسے ہی گود میں لیا تو آنکھیں کھولیں اور حضور کا چہرہ مبارک، یعنی پہلا دیدار رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولا کائنات نے کیا۔ اچھا مفتی صاحب، اب ذرا یہ بتائیے، قرآن میں حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے جو اترنے والی آیات ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے صاحب کہ قرآن کس انداز سے آپ کی شان بیان کرتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا اور پیر صاحب نے جزاک بھی. اللہ جی، جزاک اللہ. ہم سب کے لیے اعزاز ہے کہ آج ہم حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں مولا کائنات کے حوالے سے اپنی بات کو کرنے سے پہلے یہ عرض کروں گا، مولا کائنات کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، کائنات کا کوئی فرد ان کی کسی اور فضیلت کو نہ بھی دیکھے تو ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن کی شان پہ خود حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس علی کو کسی اور کی ضرورت نہیں رہ جاتی. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، کہ جن کو حسن پاک اور حسین پاک بابا کہہ دیں تو اس کے بعد پھر اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی. اور سیدۃ نساء العالمین کے سر کا تاج مولا علی. جہاں تک قرآن مجید کی بات ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں جتنی قرآن کی آیات مولا کائنات کی شان میں اتری ہیں اتنا کسی اور کی شان میں نہیں اتری. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خود ارشاد فرماتے ہیں کہ 300 قرآن کی آیات ہیں جو شان مولا کائنات میں اتری ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے بندوں کو، اس قافلہ مومنین کے امیر اور بزرگ اور سردار کا نام مولا علی ہے. جب بعض دفعہ لوگوں کو یہ دقت ہو جاتی ہے کہ اتنی آیات مولا کائنات کی شان میں اتری ہیں، اگر وہ ایمانداری سے سوچیں ایمان والوں کے امیر مولا علی ٹھہرے تو جتنی آیات ایمان والوں کی شان میں ہیں ان میں سب سے پہلے تو پھر مولا علی ہیں، پھر مولا کائنات صحابہ کرام میں شامل ہیں. جتنی آیات صحابہ کرام کی شان میں اتری ہیں ان میں سر فہرست مولا علی ہیں. پھر حضرت مولا کائنات اہل بیت اطہار میں شامل ہیں. تو جتنی آیات اہل بیت کی شان میں اتری ہیں ان میں بھی سر فہرست مولا علی ہیں. پھر مجاہدین کی شان میں جتنی آیتیں اتری ہیں تو مجاہدین اور میدان جہاد کا تو ہیرو ہی مولا علی ہے، اس کے اندر بھی مولا علی شامل ہیں. پھر جتنی آیات متقین کی شان میں اتری ہیں تو امام المتقین تو ہیں ہی مولا علی، تو اس میں بھی مولا علی شامل ہیں. اگر کوئی بندہ ٹینشن فری ہو کے اور بغض کی مصیبت سے ہٹ کر کے دیکھے گا تو اس کو قرآن کے ہر مقام پر نبی کے ساتھ علی دکھائی دیں گے. سب سے اچھی بات آپ نے یہ کی، ٹینشن فری ہو کے. ٹینشن فری ہو کے. اچھا، اصل میں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم پہلے ایک ذہن بنا لیتے ہیں پھر کسی موضوع پر بات کرتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ذہن کے تابع نہ رہیں، قرآن و سنت کے تابع ہوں. کیا اچھی بات. حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ اعزاز کیا کم حاصل ہے کہ جب رسول محترم علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ سنائی صحابہ کو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ قریبی کون ہے جن کی محبت کا آپ ہمیں اللہ کی طرف سے حکم دے رہے ہیں؟ تو سرکار نے جن کا سب سے پہلا نام لیا فرمایا علیون. سبحان اللہ. اب اس سے ہی ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ علی کی محبت کا اعلان کروائے خدا اور کرے مصطفیٰ. اچھا، بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں سب سے زیادہ علم قرآن کا جو ہے مولا کائنات مولا علی کریم. اور پھر حضرت قرآن آپ کے ساتھ، آپ قرآن کے ساتھ. اور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم خود فرماتے ہیں قرآن کی جس آیت کے بارے میں تم پوچھو گے میں بتا دوں گا یہ گرمی میں اتری ہے یا سردی میں اتری ہے، یہ رات کو اتری ہے یا دن کو اتری ہے، یہ پہاڑ پر اتری ہے یا میدان میں اتری ہے. اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کو قرآن مجید کے جہاں تک جاننے کا تعلق ہے علم کا شہر آقا ٹھہرے تو دروازہ مولا علی ٹھہرے. کیا کہنے. اب مولا کائنات کے علم کو سلام تو کیا جا سکتا ہے لیکن اسے 5-7 منٹ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بہت صحیح، بہت صحیح. اور میں حضرت مولا کائنات کے حوالے سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، کہ انہیں روکیے، ان سے پوچھا جائے گا. ٹھیک. اچھا، اب یہ آیت میں سب سے پہلے آج کے اس مبارک موضوع پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں. صاحب شواہد التنزیل یہ 5ویں صدی کے بزرگ ہیں. ٹھیک ہے. اور ابن مردوہ اصفہانی ان کی 410 ہجری کے اندر ٹھیک ہے ان کی وفات ہے. اور میرے پاس یہ سوائق المحرقہ موجود ہے اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کس موضوع پر لکھی ہوئی ہے. انہوں نے بھی اس آیت کے حوالے سے لکھا ہے کہ پوچھا جائے گا
حضرت مولا کائنات کی محبت اور ولایت کے بارے میں جنت میں جا ہی وہی سکے گا جو مولا کائنات کی محبت اور ولایت کی سند رکھتا ہوگا۔ اور صاحب شواہد التنزیل نے یہ روایت نقل کی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں کھڑا ہو جاؤں گا اور علی کھڑے ہو جائیں گے پل صراط پر، ٹھیک ہے، جو بھی آئے گا اس سے پوچھیں گے علی کا پیار ہے تیرے پاس؟ جس کے پاس ہوگا وہ پل پار جائے گا، جس کے پاس نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک بات بتائیے تاکہ بات آگے بڑھائیں، ضمن صرف ایک سوال، وجہ الکریم کیوں آپ کو فرمایا جاتا ہے؟ کرم اللہ وجہ الکریم، کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے، کرم اللہ وجہ الکریم اس لیے کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات کی ذات کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، بلکہ ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے کہ جب آپ اپنی والدہ کے بطن عطر میں تھے تو آپ اپنی والدہ بھی ان کی کسی بت کے آگے نہیں جھکی اور آپ نے جھکنے دیتے تھے۔ اچھا، یہ اعزاز مولا کائنات کو بھی ہے، آج ہمارا عنوان یہ ہے، اور صدیق اکبر نے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اچھا، ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے رسول اللہ کی آل و یا صاحب، میرے آقا کی نسبت کی بات کی جائے تو کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اگر یہ بات میں نہیں کہوں گا تو میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی امت میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے بزرگ و برتر جماعت صحابہ کرام کی ہے، اور صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام نے مولا کائنات کے مولا ہونے کا اعلان کیا تو جنہوں نے سب سے پہلے سیدنا مولا کائنات کو مبارک دی وہ صدیق اکبر اور جناب عمر تھے۔ ایک گزارش میں اور ہمارے پاس چونکہ وقت کی قلت ہے، بہت ساری آیات ہیں، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، ابن عساکر نے لکھا ہے یہاں مومنین سے مراد مولا علی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں سے ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں یہ سچوں کی سنگت سے مراد مولا علی کی سنگت ہے۔ تو اب 300 قرآن پاک کی آیات تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اور یہاں میں ایک اور بات عرض کروں گا، عبداللہ ابن عباس کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ نبی پاک کے چچا داد بھائی ہیں، مولا علی کے چچا داد بھائی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے جب خون بندے کا ایک ہو، برادری ایک ہو، اس لیول کا بندہ اور اس طرح کی شان بیان کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس باوجود اس کے کہ خود ہاشمی ہے، باوجود اس کے کہ مولا علی کے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 300 قرآن کی آیات ہیں جو مولا علی کی شان میں اتری۔ اور جنید بھائی ایک بات میں اور کروں گا، کسی بندے کے بارے میں، چھوٹے بندے کے بارے میں کوئی بڑا بندہ 2 جملے کہہ دے تو لوگ اس کو جناب لکھوا کے لٹکا لیتے ہیں دفتر میں بیٹھے تو اوپر کہ میں وہ ہوں جس کے بارے میں وہ کہا۔ تو میں 92 کے چینل کو دیکھنے والوں کو کہتا ہوں یار اس علی کی عظمت کو بھی دونوں ہاتھوں سے سلام کرو جس کے لیے قرآن میں رب نے 300 آیات اتاری۔ سبحان اللہ۔ ایک بات عرض کروں گا، جس کا قرآن پر ایمان ہوگا دل و جان سے اس کے اندر مولا علی کا احترام، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اور یہی وجہ ہے نا، دیکھیں نا وہ جو آپ بات فرما رہے تھے، جب غدیر خم کے موقع پہ سرکار علیہ السلام نے دست مبارک ہاتھ میں لے کے من کنت مولا فاز علی مولا کا جو ہے نعرہ بلند کیا تو سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکایا کہ آپ میرے مولا ہیں، میرے آقا ہیں۔ اور وہ تاریخی جملہ کہ اگر آپ نہ ہوتے تو مطلب عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ اصل میں یہی تو باتیں لوگوں کو پہنچانی ہے مفتی صاحب، اور پہنچانا کیا ہے؟ اب ذرا یہ بتائیے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں ظاہر ہے قرآن کی 300 سے زیادہ آیات، تو احادیث مبارکہ جو ہیں وہ تو تواتر سے آپ کی شان میں موجود ہیں، ذرا وہ بھی تو بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جس طرح ان کا نام بلند ہے اسی طرح ان کی ذات بھی بلند ہے، اور ان کو وہی سمجھتا ہے جس کی فکر بلند ہو۔ پست فکر والا علی کو پہچان جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے علی کو بنایا ہی ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی فکروں والے علی کو پہچان جائے، محدود ذہن والوں کے محدود ذہنوں میں علی آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی ذات کا نام ہی علی اس لیے ہے کہ وہ بہت بلند و بالا ہے۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ علی محب رسول بھی ہیں اور محبوب رسول بھی ہیں۔ واہ واہ کیا اچھی بات۔ اور تیسری بات یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جان رحمت کے شاہکار ہیں، شاہکار مصطفیٰ کریم ہیں، محبوب جان رحمت کی جان بھی تو ہیں، جان بھی ہیں۔ اور آپ نے خود ارشاد فرمایا، حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے غم کو علی دور کرتا ہے، میری راحت کا سامان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام بہقی اپنی سند سے اس کو بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو حضرت آدم کا علم دیکھنا چاہے، جو حضرت نوح کی پرہیزگاری دیکھنا چاہے، جو حضرت ابراہیم کی بردباری
سرداری دیکھنا چاہے، جو حضرت موسیٰ کی عظمت دیکھنا چاہے، جس کو چاہیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی عبادت دیکھے، وہ ایک شخصیت کو دیکھ لے، علی المرتضیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میدان معاشر میں تو وہاں جائے جہاں میں جاؤں؟ اور آپ فرماتے ہیں علی تو وہ خوش نصیب شخص ہے کہ جس کا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اور اپنے گھر کے سامنے کس کا گھر رکھا جاتا ہے؟ جس سے بہت زیادہ محبت ہو، جسے ہر وقت دیکھنا ہو، جس کو ہر وقت دیکھنا ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ علی وہ ذات ہے کہ جو نیک بخت ہے اور میدان معاشر میں صاحبان لیاقت میں جس کو بلند مرتبہ رب عطا کرے گا وہ علی المرتضیٰ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں علی وہ ہے جو اس سے دوستی کرے گا وہ مجھ سے دوستی کرے گا، جو مجھ سے دوستی کرے گا وہ رب سے دوستی کرے گا۔ اور یہ علی المرتضیٰ شیر خدا وہ ہستی ہیں جن پر نبی کریم ناز اس لیے بھی کرتے ہیں، بچپن میں جن کی تربیت رسول اللہ نے خود کی ہے، جن کی گفتار خود حضور نے سکھائی ہے، جن کو چال ڈھال نبی کریم نے خود سکھائی ہے، جن کو تلوار کے وار کرنا حضور نے خود سکھایا ہے، جن کو لعاب دن خود عطا کیا ہے، اور اسی سے آپ کا وجود مبارک اور اسی سے اپنا وجود مسعود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ علی وہ ہستی ہے کہ جو اس سے محبت کرے گا رب اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اچھا ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ علی سے محبت کرنا، مجھ سے محبت کرنا، مجھ سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے محبت اور علی سے بغض رکھنا، مجھ سے بغض رکھنا، مجھ سے بغض رکھنا، اللہ سے بغض رکھنا ہے۔ اس وجہ سے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے جو نسل ہے، آپ کا جو نسب آگے چلا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہی تو چلا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے ذرا، مجھے قطع کلام کی معذرت وقفے پہ جانا ہے لیکن وہ حدیث بیان کر دیجئے۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ لوگ بیان نہیں کرتے، بعد کا بیان کرتے ہیں۔ علی کے چہرے کو تکنا عبادت، ایسا ہی ہے؟ اللہ حضور علیہ السلام۔ یہ حدیث مبارکہ آئی کہاں سے ذرا یہ تو بتائیے، اور بیان کس نے کی یہ بھی بتائیے، اور سوال کس کا تھا یہ بھی بتائیے۔ یہ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے یہ سوال کیا تھا کہ بابا حضور میں جب بھی دیکھتی ہوں آپ کی نگاہ ہوتی ہے اور علی کا چہرہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں علی المرتضیٰ کے چہرے کو، وجہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی میں علی کا چہرہ کیوں نہ دیکھوں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کو وہی محبت کرتا ہے جس کا باطن بھی پاک ہو، جس کا نسب بھی پاک ہو، جس کی فکر بھی پاک ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے متعلق فرمایا میرا علی علیم بھی ہے، میرا علی دلیر بھی ہے، میرا علی عاقل بھی ہے، میرا علی مہربان بھی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے اتنی انسیت رکھتے کہ حضرت علی المرتضیٰ وہ خوش بخت بیدار ہستی ہیں کہ جب صبح کا وقت ہوتا، تہجد کا وقت ہوتا، فرماتے ہیں میں سب سے پہلے دربار رسالت مآب میں حاضر ہوتا۔ یعنی جس ہستی کی صبح ہی چہرہ مصطفیٰ دیکھ کے ہوتی ہو تو اس کو کتنا رب نے کمال عطا فرمایا ہے، اس کو ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ایک تو یہ ظاہر ہے یہ بھی بیان نہیں ہو سکتا، پوری عمر لگ جائے، پوری دنیا مل جائے تو بھی سرکار علیہ السلام کی محبت جو مولا کائنات کے ساتھ ہے بیان نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے مولا کائنات کی جو سرکار علیہ السلام سے محبت ہے وہ بھی بیان نہیں ہو سکتی۔ حصہ ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر جیسا کہ خیبر کے حوالے سے کیا، اس سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس کی صداقت کے بارے میں ابو جہل جیسا دشمن بھی کہتا تھا کہ زبان رسالت سے کبھی غلط کلمہ نہیں نکلا، اللہ اکبر، اس پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ رسول سے پیار کرتا ہے۔ اب میرے نبی نے خود اعلان کیا ہے کہ علی میں محمد عربی سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک ہوتا ہے کہ پیار کرنے والا دعویٰ کرے اور ایک یہ ہے کہ خود آقا علیہ السلام واہ 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 کیا اچھی بات ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا خود ارشاد فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا کائنات کے جس طرح باقی اعزازات کو زبان رسالت نے بیان کیا ہے، ان کے عاشق رسول اور محب رسول ہونے کو بھی رسول اللہ علیہ السلام نے خود بیان کیا ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں یہ محبت کی انتہا ہے۔ علی جیسا عابد، علی جیسا عبادت گزار، وہ نماز عصر، وہاں مولا علی نے نماز عصر قضا نہیں کی۔ قضا میں تو غفلت بھی ہوتی ہے، قضا اور چیز ہے،
امام احمد رضا نے جو یہاں ادب سکھایا ہے وہ کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز قضا کرنا اور چیز ہے، وارنا اور چیز ہے۔ ایک طرف سجدے تھے، ایک طرف مصطفیٰ کریم کا آرام تھا۔ محبت مولا مرتضیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ خدا کے سجدے وارے جا سکتے ہیں، مصطفیٰ کریم کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو تبصرہ فرمایا، بعد میں دعا فرمائی تو یہ کہا اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک، یا اللہ علی تجھے بھی خوش کر رہا تھا، مجھے بھی خوش کر رہا تھا۔ اب نماز قضا کرنا تو خوشی نہیں ہوتی، علی نے نبی کے آرام پر نماز واری تو میرے نبی نے کہا یا اللہ اس سے تو بھی خوش ہے، میں بھی خوش ہوں۔ یہاں سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کائنات کی ہر عبادت کو مصطفیٰ پر قربان کیا جا سکتا ہے، نبی کے ادب کو کسی جگہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ کیا اچھی بات، اور حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم، اور یہ ادب مولا کائنات نے بتایا، مولا کائنات مولا کائنات نے۔ اور پھر دیکھیے مولا کائنات کے لیے جو سرکار نے لفظ فرمایا نا، وہ خیبر کے موقع پر فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، میں اس مرد کو یہ جھنڈا دوں گا جس کی مردانگی میرا نبی بیان فرمائے۔ یہ اور مولا کائنات کے لیے ایک اور نبی پاک علیہ السلام نے لفظ فرمایا تھا کرارن لیسا بفرارن، علی پیچھے ہٹنے والا نہیں، آگے بڑھتا ہے تو دشمن کٹتا چلا جاتا ہے۔ کرار یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ مولا کائنات کے لیے چوٹی کے صیغے چن کے بیان کرنا یہ سنت ہے مدینہ کے تاجدار۔ اللہ کیا اچھی بات ہے۔ اس لیے اس میں بھی کبھی یہ نہیں گھبرانا چاہیے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور پھر آپ دیکھیں مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا مقام، حضور علیہ السلام کے صحابہ میں اور امت محمدیہ میں یہ واحد فرد ہے مولا کائنات، تلوار چلائے بدر میں اور رضوان جنت نعرے لگائیں وہاں، تلوار چلائیں احد میں اور رضوان جنت نعرے لگائیں وہاں، بستر نبوی پر ہجرت کی رات سوئے ہوں، جبرائیل و میکائیل پہرا دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جبرائیل و میکائیل پہرا دیں۔ تو میں یہاں سے یہ سمجھاؤں مولا علی کے نعرے اور مولا علی کی عظمت پہ پہرا یہ عزت والوں کا کام ہے۔ اور دیکھیں احد میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا کہ مولا کائنات جس انداز سے واصل جہنم کیا، جبرائیل امین اتر گئے، جبرائیل امین اترے اور جبرائیل امین نے کہا حضور آج تو علی نے حد کر دی، اور آگے جو میرے نبی نے جواب دیا فرمایا علی کیسے نہ حد کرتے مجھ سے، ان علی منی وانا منہ، میں اس سے ہوں علی مجھ سے ہے۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ ہاتھ تو علی کے تھے، پاور میں محمد کی تھی، اور اب پھر وہ پکارے نا کہ میں آپ دونوں سے ہوں، حضور جہاں نبی اور علی ہیں میں بھی ادھر ہی ہوں۔ اچھا اب مولا کائنات خود اپنی محبت کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ رسول اللہ کو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پیار کرو، محبت کا تقاضا یہ ہے، وگرنہ خدا کے عذاب کا انتظار کرو۔ مولا کائنات خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کانا واللہ، اللہ کی قسم، رسول اللہ علیہ السلام احب الینا، ہمیں زیادہ پسند اور محبوب تھے، من اموالنا، ہمارے مال سے، و اولادنا، ہماری اولاد سے، و آبائنا، ہمارے آبا سے، و امہاتنا، ہماری ماؤں سے، اور فرماتے ہیں ومن الماء البارد الازم، گرمی کا موسم میں سخت پیاس لگی ہو اور ٹھنڈا پانی ہو تو ٹھنڈا پانی گرمی کے موسم میں سخت پیاس کے ٹائم جتنا اچھا ہوتا ہے وہ کم محبوب ہوتا ہے، آقا اس سے بھی زیادہ محبوب اللہ۔ تو میں آخر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہوں گا مولا علی اپنی شان کے مطابق محب رسول تھے، اپنی شان کے مطابق، اس لیے کہ محکمہ ایمان میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ نبی کے نوکر ہیں، نبی کے عاشق ہیں، اور ان سب عاشقوں کے امیر مولا علی ہیں۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مولا کائنات جیسا مصطفیٰ کا عاشق اور مولا کائنات جیسا مصطفیٰ کا محبوب یہ ستارہ ہی مولا علی، یعنی مکتبہ عشق کے آپ امام ہیں، امام ہیں، امام ہیں۔ حضور علیہ السلام کی امت کے بعد آخری جملہ کہنے لگا، حضور علیہ السلام پر نبوت ختم ہو گئی ہے، اب قیامت تک خدا جس کو عزت دے گا اسے ولایت کا تاج عطا کرے گا، تو ولایت تو ملتی علی کے در کی گدائی سے ہے، ان کے در کی ہے، بالکل۔ اب جب سارے ولیوں کے امام مولا علی ٹھہرے تو سارے عاشقوں کے امام، کعبے میں آفتاب ہے چمکا، علی علی گونجا جہان بر میں ہے
پیارے نبی نے لے لیا آغوش نور میں، پیارے نبی نے لے لیا آغوش نور میں، عمران کے جو سین میں مہکا علی علی، لہموں کا لہمی سید کونین نے کہا، بولے عمر کے ہے میرا مولا علی علی، فیضان مرتضی کی ہے دھوم آج بھی، فیضان مرتضی کی ہے دھوم آج بھی، ساجد جہاں کو نور ہے دیتا علی علی، کعبے میں آفتاب ہے چمکا علی علی، زینب وسیدنا حسن وسیلم